ہمدردی، احترام اور محبت کا تصور اس عوام کے لیے دیا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ یہ کووڈ-19 سے لڑنے کا بجٹ ہے، یہ دہاڑی دار کا بجٹ ہے، یہ میرے فرنٹ لائنرز کے تحفظ کا بجٹ ہے، یہ ان مستحقین کا بجٹ ہے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو روزی روٹی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ان بے روزگاروں کے لیے روزگار دینے کا اور بے روزگاری الاؤنس دینے کا بجٹ ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں تو 75 جو ارب ہے وہ صرف ڈیفر کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت یہ کہا گیا اس کے اندر سر جس طرح خام مال کے اوپر جس طرح سے سیلز ٹیکس، آر ڈی ٹیکس کو ریڈیوس کیا گیا ہے تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کا بجٹ ہے، اس ملک میں دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن لانے کا بجٹ ہے۔ بہت سی باتیں یہاں پر کی جاتی ہیں اور یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو احساس پرائم منسٹر صاحب کو اس عوام کا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ سر یہ ایک یہاں پر سب نے کہا گیا کہ جی ہمیں یہ بک نہیں ملی، وہ بک نہیں ملی، میں نے تو یہ سپلیمنٹری بک پڑھی بجٹ کی اور یقین مانے مجھے ایک چیز پر اپنی حکومت پر یہ خوشی ہوئی، آج تک جتنے سپلیمنٹری بجٹس آتے تھے سب میں سپلیمنٹری بجٹ رکھا جاتا تھا لیوش گاڑیاں خریدنے پہ، 20-20 ارب دیے جاتے تھے اپنے داماد صاحب کو ایمنیز میں بانٹنے کے لیے، سارک کے لیے ایس یو وی گاڑیاں لی گئیں، ان کے جو پاناما کے وکیلوں کی جو فیسز تھی وہ بھی اس سپلیمنٹری بجٹ میں ڈالی جاتی تھی، یہ جو لائرز کی یہ جو مہم کو یہ سپورٹ کرتے تھے وہ بھی اس سپلیمنٹری بجٹ میں ڈالی جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا، افغان فینسنگ ہو یا کووڈ-19 سے لڑنا ہو یا ہمارے احساس پروگرام کے لیے ہو، پہلی دفعہ سپلیمنٹری بجٹ میں یہ سب کچھ ایڈ کیا گیا۔ بہت کہا گیا 5,000 کہ ہم نے قرض دیا، ہم نے جو قرض کی قسطیں ادا کی، تو سر میں صرف اتنا بتا دوں کہ جو ہم پر جائے تو مہمان نوازی نہیں ہوتی، ہم نے بھینسیں بیچی، کٹے بیچے، ہم نے کمایا کیا؟ تو سر ہم نے یہ کمایا کہ آج پرائم منسٹر آفس کا خرچہ تقریباً 21% کم ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ ہے وہ 60% کم ہو چکا ہے۔ ہمارا مذاق ضرور اڑائے لیکن صرف یہ دیکھیں کہ جو سادگی کی مثال پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی ہے وہ آج سے پہلے کوئی کہیں پر نہیں ملتی تھی۔ سر نہ وہ اپنے ان کے کوئی کیمپ آفیسز ہیں، یہ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا جو میں کمپیریٹیو ڈیٹا کرتی ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تو روٹی کپڑا مکان کے لارے دیتے تھے ہمیں، یہ تو ہمیں ووٹ کی عزت دینے کو کہتے تھے، آج ان کی جمہوری وارداتیں یہ ہیں کہ یہ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی ٹپ تک لیتے رہے، یہ ٹی اے ڈی اے تک وصول کرتے رہے اور یہ بیرون ملک اپنے نجی دورے کرتے رہے۔ اگر میں بتاؤں آصف علی زرداری 2 کروڑ ٹپ، نواز شریف 3 کروڑ ٹپ، تحفے کی مد میں 4.5 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپے ان کے ٹی اے ڈی اے پر عوام دیتی رہی، جبکہ یہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں، کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، سیکیورٹی کے پیسے وہ خود دیتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر آپ کے 316 کروڑ روپے لگے، ان کے کیمپ آفیسز کے اوپر 3.5 ارب روپے لگے، نواز شریف کے لیے 4 ارب، شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ کے لیے ان تقریباً آپ کے 19 ارب روپے کیمپ آفیسز پر لگے۔ 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس اموات آپ کی ایک دفعہ جب آپ لاک ڈاؤن ایز آؤٹ کریں گے تو بڑھیں گی، بقول جو زبان یہ سمجھتے ہیں، جب ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو کیسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہی یہاں پر ہوتا ہے۔ پھر یہ لیٹر پر جب بات کرتے ہیں تو لیٹر کہتا کیا ہے؟ لیٹر سجیسٹ کرتا ہے انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز آف ٹارگیٹڈ ایریاز۔ آپ اپنے ٹاؤنز بند کر دیں، آپ اپنے ڈیفرنٹ یوسیز بند کر دیں، یہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے۔